کتنے غریبوں کو میں دیکھتا ہوں، شوہر اس طریقے سے شراب پی کے آتا ہے اور بیوی بیچاری دوسروں کے گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا لگاتی ہے، برتن مانجتی ہے اور کام کرتی ہے، اور وہ بیوی جب پیسہ کما کے لاتی ہے شوہر اس پیسے سے جا کے پھر شراب پی لیتا ہے۔ ایسے شوہر بھی سماج کے اندر موجود ہیں، اور ایسے شوہروں کو بڑا یاد رہتا ہے کہ صاحب میری بیوی میری خدمت کیوں نہیں کرتی، میری بیوی میری بات کو نہیں مانتی۔ ارے تو اپنی بیوی کا کتنا حق ادا کر رہا ہے؟ اسلام میں ون وے ٹریفک نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر شوہر کا حق بیوی کے اوپر ہے تو بیوی کا حق بھی شوہر کے اوپر ہے۔ جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہے وہ حرام خور سن لے، وہ بے غیرت سن لے، تیری بیوی کا کام کمانا نہیں تھا، تیری بیوی دوسروں کے گھر میں جا کے برتن مانج رہی ہے اور تو بیٹھ کے شراب پی رہا ہے تو بہت بڑا بے غیرت ہے۔ اور سن لو، کان کھول کے سن لو، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا، بے غیرت بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، بے شرمی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، اس بے غیرت کا انجام بھی یہی ہونے والا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے زبان کا غلط استعمال۔ زبان کا غلط استعمال کرنے والا بھی جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی ہیں۔ زبان سے انسان جھوٹ بولتا ہے، زبان سے انسان غیبت کرتا ہے، زبان سے چغلی کرتا ہے، زبان سے دوسروں کی عزت اچھالتا ہے۔ زبان اور شرمگاہ کا غلط استعمال کرنے والے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور انسان جنت میں نہیں جائے گا، چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بتا دوں، چغل خور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ چغل خور اس کو کہتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر کرے۔ اب ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے تو ضروری نہیں کہ سب بات غلط کر رہا ہے، صحیح بھی کر رہا ہے، مگر صحیح بات بھی اگر ادھر کی ادھر کر کے لڑا رہا ہے تو وہ چغل خور ہے۔ اور اگر دو بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی انسان آگے بڑھتا ہے اور جھوٹ بھی بول دیتا ہے لیکن دو بھائیوں کو ملا دیتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیتا ہے تو ایسا جھوٹ اللہ کیا معاف ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارے سچ بولنے سے دو بھائی لڑنے لگتے ہیں تو وہ سچ بولنا حرام ہے، اور اگر ہمارے جھوٹ بولنے سے دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں وہ جھوٹ بولنا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام میں صلح صفائی کی بڑی اہمیت ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی کچھ ایسے ضرور معاملات ہوں گے، ہر گاؤں میں رہتے ہیں کہ کبھی کہیں بھائی بھائی میں مسئلہ چل رہا ہے، کہیں جو ہے باپ بیٹے میں مسئلہ چل رہا ہے، جہاں بھی من مٹاؤ ہے، دل میں میل کچیل ہے، صاف کر لو میرے بھائی۔ چغل خوری نہ کرو، غیبت نہ کرو، زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے جہنم میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کوئی چیز ہے تو زبان اور شرم کا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، اور وہ چیز ہے عورت کی بے حیائی۔ عورت جب بے حیا ہو جائے، جب اس کا کپڑا، اس کی ڈریس، اس کا لباس اس کے جسم کو نمایاں کرنے لگے، ظاہر کرنے لگے، جب وہ کپڑا پہن کر کے نکلے تو مقصد اپنے جسم کی اور اپنے حسن کی نمائش کرنا ہو، ایسی عورت بھی کان کھول کر کے سن لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب کپڑا پہن کر کے عورتیں ننگی ہوں گی، یعنی کپڑا اتنا ٹائٹ پہنے گی، اتنا ٹرانسپیرنٹ پہنے گی، اتنا پاردرشی پہنے گی کہ اس کپڑے سے ان کا جسم جھلکے گا، ان کا شریر جھلکے گا۔ ایسی بے حیا عورتیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے اوپر جو ان کے بالوں کا جوڑا ہوگا، جو ہیئر اسٹائل ہوگا، وہ دیکھنے میں بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوگا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو ایسا جوڑا نہیں باندھنا چاہیے جو اونٹ کے کوہان کی طرح ابھرا ہوا ہو، اسے نارمل اپنا ہیئر اسٹائل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی بے حیا عورتوں کی پہچان بتا رہے ہیں رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ایسی عورتیں جو اپنے سر کے اوپر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑا باندھیں گی، لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو پانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جہنم کی آگ میں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی ان کو محسوس نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا،
چاہے پیسے کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے اپنے سماج میں اسٹیٹس کا گھمنڈ ہو، تکبر بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا اخبرکم باصحاب النار، کیا میں تم کو جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ آدمی جو اکھڑ ہو، ہر وہ آدمی جو بخیل ہو، اور ہر وہ آدمی جو گھمنڈی ہو، اکھڑ اور بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ جو گھمنڈی بھی ہے، تکبر بھی کر رہا ہے، وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اور اللہ کے نبی ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر سے بہت کم لوگ بچ پاتے ہیں، ہم اور آپ کی اللہ حفاظت کرے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، ذرہ برابر اگر تکبر ہمارے اور آپ کے سینے میں ہے تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ کسی بوڑھے انسان کا اپنے سر کے اور داڑھی کے بال میں کالا خضاب لگانا۔ عمر ہے 50 سال مگر دکھنا چاہتا ہے یہ 30 سال کا۔ ارے جب تیری عمر 50 سال کی ہوگی تو شرم کس بات کی؟ تو بال کو جتنا بھی کالا کر لے، داڑھی کو جتنا بھی کالا کر لے، تو اپنے بدن کی سلوٹوں کو کیسے مٹائے گا؟ تو اپنے بدن کے ریشوں کو کیسے مٹائے گا؟ تیرے بدن کی جھریاں بتائیں گی تو 50 سال کا ہو چکا ہے، کتنے دن تک تو دھوکہ دے گا؟ اور جو جتنا بھی بہترین ہیئر ڈائی لگا لے اور کلر لگا لے، ایک ہفتے کے بعد 2 ہفتے کے بعد وہ کالا کلر اترنے ہی والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکون فی آخر الزمان، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے یخضبون بالسواد، جو کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے، کالے رنگ کی مہندی لگائیں گے، کحواسل الحمام، جیسے کبوتر کے سینے کے پاس کا حصہ کالا ہوتا ہے اور باقی حصہ سفید ہوتا ہے، تو وہ اپنی سفید داڑھی اور سفید بال کو کالا کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک بوڑھا انسان سماج میں بوڑھا جب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس بوڑھے کا احترام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مگر جب بوڑھا اپنے بڑھاپے اور اپنی بزرگی کا لحاظ نہ رکھے، اپنی سفید داڑھی کو کالا کرے یا داڑھی کو کلین شیپ کرا لے، اور اگر کوئی بوڑھا غلط کام کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو اور خطرناک بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 لوگ اتنے بڑے بدنصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ ان 3 بدنصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وشیخ زان، جو بوڑھا ہونے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے۔ جوان اگر زنا کرتا ہے، جوان اگر بدکاری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو سزا ملے گی، مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا میں کچھ تخفیف ہو سکتی ہے۔ وہ نوجوان کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے جوانی کے جذبات میں اور جوش میں آ کر کے یہ کام کر دیا، مگر جب انسان 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا ہو گیا، جوانی کے جذبات مر گئے، ختم ہو گئے، اس عمر میں اگر اس نے یہ غلط کام کیا ہے، اب اللہ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معافی کے لائق گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بوڑھے اپنی سفید داڑھیوں کو کالے خضاب سے ڈائی کرتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں، لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے۔ اب 1-2 باتیں بیان کر کے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حرام کمائی کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، حرام کمائی بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن اور جسم جو حرام کمائی سے پلا بڑا ہو، فالنار اولا بہ، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ ابھی کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، میرے پاس موبائل پہ بھی میسج آ رہا ہے، ڈریم 1 ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کیجیے، 1 کروڑ روپیہ کمائیے۔ 1 کروڑ کا نام سن کے کون اچھل نہیں جائے گا بھائی؟ 1 کروڑ کس کو پسند نہیں ہے؟ اب نوجوان کیا کرتا ہے؟ ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان کا میچ چل رہا ہے، اب اس ایپ میں اس نے پیسہ لگا دیا 1 لاکھ روپیہ، اس کو لگ رہا تھا یار پاکستان جیت جائے گی، مضبوط ٹیم ہے، افغانستان بالکل کمزور ٹیم ہے، اس نے 1 لاکھ روپیہ لگا دیا، لیکن الٹ پھیر ہو گیا، افغانستان نے پاکستان کو ہرا دیا، اس کا 1 لاکھ ڈوب گیا، پھر اس کو اور 1 لاکھ لاس ہو گیا، مگر اب اس کو لگا کہ اب اگلا میچ ہوگا تو میں اور بڑا پیسہ لگاؤں گا، 2 لاکھ لگاؤں گا تاکہ وہ 1 لاکھ کور بھی ہو جائے اور 1 لاکھ اور مل جائے۔ اس طریقے سے آج آن لائن جوا کھیلا جا رہا ہے اور ہمارا نوجوان اس جوئے کا شکار ہو رہا ہے۔
یاد رکھو میرے بھائی، اگر تاش کے پتوں کے ذریعے جوا کھیلنا حرام ہے، اگر لاٹری حرام ہے، تو آن لائن بھی یہ جوا کے جتنے ایپ آ رہے ہیں یہ سب حرام ہے۔ اور یہ حرام کمائی اگر تم نے کما بھی لی اور گھر میں لے بھی آئے تو یاد رکھو اس کمائی کے ذریعے تم کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلو جسد نبت من سحت، ہر وہ بدن جو حرام کمائی سے پرورش پاتا ہے فالنار اولا بہی، وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔